الطاف ضیاء نے جو ایک خوبصورت ماحول بنایا، میں ان کے اس شعر کو پڑھ کے ایک شعر مجھے یاد آیا کہ اوڑھ کر مٹی کی چادر بے نشان ہو جائیں گے، اوڑھ کر مٹی کی چادر بے نشان ہو جائیں گے، ایک دن آئے گا ہم بھی داستاں ہو جائیں گے۔ اس زندگی کی اس طرح کی سچائیاں اب جب غزل میں آ رہی ہیں تو لگتا ہے کہ شاعر نے سچ بولنے کا عہد کر رکھا ہے۔ آئیے جناب الطاف ضیاء کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اسٹیج پر ایک بہت ہی قابل قدر شاعرہ موجود ہیں، ہندوستان اور ہندوستان کے باہر جہاں جہاں وہ گئیں انہوں نے اپنی زندگی کی شائستگی اور سنجیدگی کو جب شاعری میں ڈھالا تو سارے لوگوں نے احترام کی نگاہ سے انہیں دیکھنا شروع کیا۔ یہ ہے قابل قدر شاعرہ محترمہ شائستہ ثنا صاحبہ، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور مشاعرے کے ماحول میں ایک خاص قسم کا حسن اور زندگی پیدا کریں۔ شائستہ ثنا صاحبہ۔ حضرات چاہتی ہوں پیچھے جو حضرات تشریف رکھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، 5 منٹ کا وقت چاہتی ہوں آپ حضرات سے، 4 مصرے حاضر کرتی ہوں، دیکھیں۔ لفظوں کا ایک حسین محل دے جاؤں گی، لفظوں کا ایک حسین محل دے جاؤں گی، احساس کا مہک تکون دے جاؤں گی، احساس کا مہک تکون دے جاؤں گی۔ کچھ اور تو نہیں ہے میرے پاس دوستوں، کچھ اور تو نہیں ہے میرے پاس دوستوں، میں شاعرہ ہوں تم کو غزل دے کے جاؤں گی، میں شاعرہ ہوں تم کو غزل دے کے جاؤں گی، میں شاعرہ ہوں تم کو غزل دے کے جاؤں گی۔ بہت بہت شکریہ حضرات۔ ایک مطلع 2 شعر حاضر کرتی ہوں، اس کے بعد غزل حاضر کروں گی، دیکھیں۔ حیا آنکھوں میں سر پر پیار کا بادل نہیں ہوتا، حیا آنکھوں میں سر پر پیار کا بادل نہیں ہوتا، حیا آنکھوں میں سر پر پیار کا بادل نہیں ہوتا، بہت شرمندگی ہوتی ہے جب آنچل نہیں ہوتا، شرمندگی ہوتی ہے جب آنچل نہیں ہوتا، حیا آنکھوں میں سر پر پیار کا بادل نہیں ہوتا۔ دیکھیں، میری آنکھوں میں تم احساس کی تحریر مت ڈھونڈو، میری آنکھوں میں تم احساس کی تحریر مت ڈھونڈو، میری آنکھوں میں تم احساس کی تحریر مت ڈھونڈو، نکل آتے ہیں جب آنسو تو پھر کاجل نہیں ہوتا، نکل آتے ہیں جب آنسو تو پھر کاجل نہیں ہوتا، بہت شرمندگی ہوتی ہے جب آنچل نہیں ہوتا۔ حضرات بہت دیر سے دیکھ رہی ہیں، بیچ میں جو حضرات تشریف رکھتے ہیں میرے، یہ نوجوان بھائی بہت ڈسٹرب کر رہے ہیں، اور ڈسٹرب اس لیے ہو رہا ہے کہ ادھر جو ہمارے دائیں سائڈ بائیں سائڈ جو بھائی بیٹھے ہیں ان کی وجہ سے، کیونکہ وہ ذمہ داری کا ثبوت نہیں دے رہے ہیں، اس لیے ان لوگوں کو موقع مل رہا ہے۔ میں حاضر کرتی ہوں، دیکھیے۔ بہت شرمندگی ہوتی ہے جب آنچل نہیں ہوتا، برا مت مانیے عادت ہے میری صاف گوئی کی، برا مت مانیے عادت ہے میری صاف گوئی کی، برا مت مانیے عادت ہے میری صاف گوئی کی، یہاں کڑواہٹیں ہوتی ہے لیکن چھل نہیں ہوتا، یہاں کڑواہٹیں ہوتی
ہے لیکن چھل نہیں ہوتا، بہت شرمندگی ہوتی ہے جب آنچل نہیں ہوتا۔ بہت بہت شکریہ۔ مطلب حاضر کرتی ہوں غزل کا، دیکھیں حضرت۔ کوئی غم تیری محبت میں پرایا ہی نہیں، 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 وہ بھی آئے نہ جنہیں میں نے بلایا ہی نہیں، وہ بھی آئے نہ جنہیں میں نے بلایا ہی نہیں، کوئی غم تیری محبت میں پرایا ہی نہیں۔ اور اس نے مطلب حاضر کرتی ہوں، دیکھیں۔ چاند اس شہر کی جانب کبھی آیا ہی نہیں، چاند اس شہر کی جانب کبھی آیا ہی نہیں، چاند اس شہر کی جانب کبھی آیا ہی نہیں، اس لیے میں نے چراغوں کو بجھایا ہی نہیں، اس لیے میں نے چراغوں کو بجھایا ہی نہیں، کوئی غم تیری محبت میں پرایا ہی نہیں۔ اور شعر حاضر کرتی ہوں، دیکھیں۔ میں بھی پڑھ سکتی تھی چہرے دکھوں، میں بھی پڑھ سکتی تھی چہرے دکھوں، میں بھی پڑھ سکتی تھی چہرے دکھوں، لیکن آئینہ بن کے کوئی سامنے آیا ہی نہیں، آئینہ بن کے کوئی سامنے آیا ہی نہیں، کوئی غم تیری محبت میں پرایا ہی نہیں، وہ بھی آئے ہیں جنہیں میں نے بلایا ہی نہیں، جتنی تیاریاں کرنا تھی بیکار گئی، جتنی تیاریاں کرنا تھی بیکار گئی، جتنی تیاریاں کرنا تھی بیکار گئی، جس کو آنا تھا وہ پردیس سے آیا ہی نہیں، جس کو آنا تھا وہ پردیس سے آیا ہی نہیں، کوئی غم تیری محبت میں پرایا ہی نہیں۔ اور حضرت غزل کا یہ شعر میرا پسندیدہ شعر آپ سب کی نظر کرتی ہوں، دیکھیں۔ میں بھی اس کی نئی دلہن کو دعائیں دیتی، میں بھی اس کی نئی دلہن کو دعائیں دیتی، میں بھی اس کی نئی دلہن کو دعائیں دیتی، مجھ کو کم وقت نے شادی میں بلایا ہی نہیں، مجھ کو کم وقت نے شادی میں، مجھ کو کم وقت نے شادی میں بلایا ہی نہیں۔ اور مقطع کا شعر پیش کرتی ہوں بطور خاص، دیکھیں۔ ایسا نہ میں نے غزل میں یہ شرارت کی ہے، ایسا نہ میں نے غزل میں یہ شرارت کی ہے، ایسا نہ میں نے غزل میں یہ شرارت کی ہے، شعر جو مجھ کو سنانا تھا سنایا